بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان حکومت نے انڈین سول ایوییشن اتھارٹی ICAA سے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے کہا ہے۔ انڈین سول ایوییشن اتھارٹی نے تسلیم کیا ہے کہ اسے افغان حکومت کی جانب سے ایک سرکاری خط موصول ہوا ہے، جس میں افغانستان اور انڈیا کے درمیان تجارتی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ انڈین ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ طالبان کی آمد اور نئی عبوری حکومت کے قیام کے بعد افغانستان اور بھارت کے درمیان یہ پہلا باضابطہ رابطہ ہے۔ انڈیا نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کو امریکی افواج نے تباہ کر دیا تھا اور اب اسے قطر کی ٹیکنیکی مدد سے دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے، لیکن انڈیا کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ فی الحال افغانستان نے پاکستان اور ایران کے ساتھ تجارتی پروازیں شروع کی ہیں اور متحدہ عرب امارات، قطر، ترکی اور یوکرین کے درمیان چارٹر پروازیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ افغان حکومت ایسے وقت میں دہلی کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے جب تقریباً 1000 افغان شہری انڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس افغانستان واپس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ سینکڑوں طالب علم بھی افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے انڈیا جانے سے قاصر ہیں۔ انڈیا نے افغان طلباء سمیت تمام افغانوں کے فزیکل یا اسٹیکر ویزے بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے افغانستان میں 20 سالہ لڑائی ہاری ہے۔ امریکی جنرل مارک میلی نے ہاؤس آف آرمڈ سروسز کمیٹی میں امریکہ کی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بہت واضح ہے کہ افغانستان میں لڑائی کا اختتام اس طرح نہیں ہوا جیسے امریکہ چاہتا تھا۔ یہ مکمل طور پر ناکامی ہے جو ہم نے آخری کے 20 دن یا 20 مہینوں میں نہیں بلکہ 20 سال کی لڑائی ہاری ہے۔ تاہم امریکہ نے افغان لڑائی سے کئی سبق سیکھے ہیں۔ دوسری طرف امریکی فوج کے ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل ویسلی کلارک کا کہنا ہے کہ امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ طالبان حکومت کو تسلیم کر لے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان امریکہ کے لیے اہم ملک ہے اور روس اور چائنا کے بھی اس ملک میں مفادات ہیں، لہذا کچھ حلقے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے پر زور دے سکتے ہیں۔ جنرل کلارک، جو بطور نیٹو کمانڈر یورپ میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، ان کا خیال ہے کہ طالبان کی حکومت میں خواتین کو ان کے حقوق شاید کبھی نہ مل سکیں۔ جنرل کلارک نے یہ بات ایسے وقت میں کہی ہے جب روس، چائنا اور پاکستان کے نمائندے طالبان کے ساتھ روابط بڑھانے پر زور دے رہے ہیں، اور طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا نام اقوام متحدہ میں افغانستان کے مندوب کے طور پر سامنے آنے پر دنیا کی جانب سے کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک ہی سفید زرافہ بچا ہے اور اس کی حفاظت کی غرض سے اس پر GPS ٹیگ لگا دیا گیا ہے۔ کینیا میں اس سے قبل اس کی مادہ اور بچے کو اس سال مارچ میں مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ دنیا میں واحد سفید زرافہ بچا ہے۔ اس کے سینگ نما ابھار پر لگا GPS ٹیگ ہر گھنٹے بعد اس کی پوزیشن واضح کرتا ہے، جس سے افسران کو اس کی موجودگی کے مقام کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ زرافہ اس وقت مشرقی کینیا میں گریسا میں موجود ہے، جس کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ صرف کچھ برسوں میں زرافوں کی آبادی میں 40% تک کمی آ چکی ہے۔ امریکہ کے واشنگٹن DC کے ایک تھنک ٹینک کے 2 محققین نے کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا روکنے کے لیے امریکہ اور چائنا کو فوری طور پر تعاون کرنا چاہیے۔ کورونا کو قابو میں لانے کا فوری کام صرف عالمی تعاون کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کو متحرک طور پر مصروف ہونا پڑے گا۔
محققین نے بتایا کہ دونوں ممالک کی حکومتوں کو سارس جیسے صحت کے عالمی بحران سے لڑنے کے لیے تعاون کی طویل تاریخ ہے۔ دونوں فریقین کے طبی ماہرین اور سائنسدانوں نے زیادہ بات چیت جاری رکھی ہے۔ دونوں فریقین کے طبی ماہرین اور سائنسدانوں نے زیادہ بات چیت جاری رکھی ہے۔ کورونا پر تحقیق کے لیے کسی اور ملک کی نسبت ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون کیا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان عوامی صحت پر تعاون کی روایت اور طبی برادری میں مضبوط تعلقات امریکہ چائنا سرکاری تعاون دوبارہ بحال کرنے کی بنیاد ہے۔ اسکالرز نے تجویز دی ہے کہ چونکہ دنیا بھر میں کورونا کی مختلف شکلیں پیدا ہو رہی ہیں تو شفافیت برقرار رکھنا اور ڈیٹا ایک دوسرے کو بتانا بہت ہی ضروری ہے۔ مصر میں حکام نے جعلی تعلیمی اسناد کی بنیاد پر مسلسل 10 سال تک کلینک چلانے والا جعلی ڈاکٹر گرفتار کیا ہے۔ نوجوان سائنس کالج سے گریجویٹ ہے مگر اس نے اپنی اسناد میں رد و بدل کر کے خود کو میڈیکل کا طالب علم ظاہر کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ طب کے شعبے میں کام کر سکے۔ المنوفیہ کالج میں اس نام کا کوئی طالب علم داخل نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کو ایسی سند جاری کی گئی تھی۔ چائنا اور بھارت میں بیک وقت کام کرنے والے ریسرچ پلیٹ فارم ہورون رپورٹ نے دنیا بھر میں ارب پتی افراد سے متعلق اپنی تازہ ترین فہرست جاری کر دی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 2020 میں کورونا وبا کے باوجود چائنا میں ارب پتی افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو اس وقت 1058 ہو چکی ہے۔ ہورون گلوبل رچ لسٹ 2021 نامی اس فہرست کے مطابق چائنا میں صرف ایک سال کے دوران ارب پتی افراد کی تعداد میں 260 اضافہ ہوا۔ اسی عرصے میں امریکی ارب پتی افراد کی تعداد میں 70 اضافے کے ساتھ 696 ہو چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہورون گلوبل رچ لسٹ میں چائنا گزشتہ چند سال سے امریکہ کو مسلسل پیچھے چھوڑتا آ رہا ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہورون گلوبل رچ لسٹ میں ہر اس شخص کو ارب پتی شمار کیا جاتا ہے جس کے ذاتی اثاثوں کی مالیت کم از کم 1 ارب امریکی ڈالر کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو۔ تازہ فہرست کے مطابق سرے دست پوری دنیا میں 3228 ارب پتی موجود ہیں۔ عالمی کورونا وبا کے باوجود دنیا بھر میں ارب پتی افراد کی دولت میں 3500 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس وقت ارب پتیوں کی مجموعی عالمی دولت 14700 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ یہ اضافہ پچھلے سال کے مقابلے میں 32% جو ایک ریکارڈ بھی ہے۔ قطب شمالی کے نزدیک بحیرہ بیرنگ میں 2 چھوٹے چھوٹے جزیرے ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے صرف 3.8 کلومیٹر دوری پر ہے، لیکن پھر بھی ان کے وقت میں پورے 20 گھنٹے کا فرق ہے۔ یعنی اگر ایک جزیرے پر رات کے 12 بجے ہوں تو ٹھیک اسی وقت دوسرے جزیرے پر اگلی رات کے 8 بج رہے ہوں گے۔ ان جزیروں میں سے بڑا جزیرہ روس کی سمندری حدود میں جبکہ چھوٹا امریکی سمندری حدود میں واقع ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ان دونوں جزیروں کے وقت میں اتنے بڑے فرق کی وجہ بھی ہے۔ اس طرح صرف 3.8 کلومیٹر 2.4 میل درمیانی فاصلہ ہونے کے باوجود ان دونوں جزیروں کا وقت ایک دوسرے سے بے حد مختلف ہے۔ کسان سے لے کر خریدار تک کسی بھی پھل کی تازگی کی تصدیق ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن اب جاپان میں شائبورا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے بالخصوص آم کی تازگی معلوم کرنے کا جدید ترین سسٹم تیار کیا ہے۔ اس عمل میں پھل کو چھوئے اور نقصان پہنچائے بغیر اس کی نرمی کا جائزہ لیا جاتا ہے، جو آم میں تازگی ناپنے کا ایک اہم طریقہ ہوتا ہے۔ جبکہ آم میں سختی، کچے پن اور مزید نرمی اس کے پرانے ہونے کی علامت ہوتی ہے، لیکن پیکنگ سے گزرنے والے سینکڑوں ہزاروں آموں میں سے ہر ایک کی نرمی یا سختی ناپنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لیزر اور پلازما کی شاک ویوز کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو بہت تیزی سے ہزاروں بلکہ لاکھوں پھلوں کی تازگی کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہے۔ اس عمل میں نظام کا کوئی حصہ پھلوں کو نہیں چھوتا۔
امریکی سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا صرف پھیپھڑوں ہی پر نہیں بلکہ دل کے پٹھوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے اور ان میں موجود خلیات کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کورونا سے مرنے والوں کی بڑی تعداد ایسے مریضوں پر مشتمل ہوتی ہے جو دل کی کسی نہ کسی تکلیف یا بیماری کے باعث موت کا نوالہ بن جاتے ہیں۔ اس تحقیق سے پہلے تک زیادہ تر ماہرین کا خیال تھا کہ کورونا انسانی پھیپھڑوں اور نظام تنفس کو متاثر کرتا ہے، جس کے باعث دل پر خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ دباؤ بڑھتا ہے، جو شدید حالات میں موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ کورونا کے مریضوں میں دل کی تکلیف کو اموات کی ثانوی وجہ قرار دیا جاتا رہا ہے، تاہم واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن سینٹ لوئی میں انسانی دل کے خلیات پر کیے گئے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ کورونا حقیقت میں انسانی دل کے خلیوں کو بھی متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے دھڑکنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں خاص کر نوجوانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ انہیں مستقبل میں ممکنہ طور پر دل کی بیماریوں یا تکالیف کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ آرٹیکل ریسرچ جرنل بیسک ٹو ٹرانسلیشنل سائنس کے تازہ شمارے میں کویت میں دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے والوں کے لیے جرمانوں میں اضافہ کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ جرمانہ 75 دینار تک کر دیا جائے گا۔ کویت میں ڈرائیونگ کے دوران فون استعمال کرنے پر وزارت داخلہ کی جانب سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس موبائل فون استعمال کرنے والوں کی نگرانی کرنے کے 1 سے زائد طریقے موجود ہیں، چاہے وہ سڑکوں پر تعینات گشت کے ذریعے روکے جائیں یا کیمروں سے ان کی نگرانی کی جائے۔ ایسی صورت میں جب کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اور اسے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے تو فوری طور پر طلب کر لیا جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی خلاف ورزی کا مرتکب ہو اس کی فوری طور پر تصویر بنائیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ٹریفک کے جنرل ڈائریکٹر کو بھیجیں۔ اب تک چونکہ فون کے استعمال کی خلاف ورزی کا جرمانہ 5 دینار سے زیادہ نہیں تھا اور یہی اس مسئلے کے حل میں اصل رکاوٹ بن رہا تھا، لہٰذا نئے قانون میں جرمانہ تقریباً 75 دینار تک کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔